يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، اس کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے و رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم تھے ہم اس سے پہلے مسلمان. یہی لوگ دیے جائیں گے اپنا اجر 2 بار بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. 2 بار یعنی سب سے پہلے اپنی نبی کے اوپر ایمان لانے اور اپنی کتاب پہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے. اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، یعنی بری چیزوں کو اچھے اخلاق سے دور کرتے، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے. اور جب انہوں نے سنا بےہودہ بات کنارہ کش ہو گئے اس سے، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہو تم پر، نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو. بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو پسند کرے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے متعلقین کو ہدایت دے دے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ ہم اچک لے جائیں گے اپنی زمین، یعنی ہم اپنی زمین سے نکال دیے جائیں گے. کیا بھلا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو حرم میں پرانے امن والے گھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی تو ان کو مکہ میں جگہ دی نا. اہل مکہ کو کھینچی جاتی ہے اس کی طرف پھل ہر چیز کے رزق کے طور پر ہماری طرف سے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے. اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیوں میں سے اتراتی تھی اپنی معیشت پر، یعنی اپنے لائف سٹائل پر، تو وہ ان کے گھر ہے نہیں بسایا گیا ان کے بعد مگر بہت تھوڑوں کو، اور تھے ہم ہی وارث ہونے والے. اور نہ تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیج دے ان کے مرکز میں ایک رسول تو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات. اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں. اور جو بھی دیے گئے تم کوئی بھی چیز پس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے سامان ہیں تمہاری، یعنی تمہارے کمفرٹس ہے، تمہاری جو ہے سب لگژریز ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا جو تمہاری دنیا کا زینت اور زندگی ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی اب یہ سارے زینت، سامان، پیسہ، مال، اس کے ساتھ ہم کو لوٹنا نہیں ہے، لیکن جائیں گے کس کے ساتھ؟ اعمال کے ساتھ، جس کے بدلے وہاں پر اللہ کے پاس جو جنتوں میں ملے گا وہ زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کیونکہ یہاں دنیا میں جو ہے وہ تو سب چھوڑ کر جانا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا بھلا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدہ اچھا پھر وہ پانے والا ہے اس کو مانند اس کے، ہو سکتا ہے فائدہ دیا ہم نے اس کو سامان کے ساتھ دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے. اور وہ دن پکارے گا ان کو، پھر فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک وہ جو تھے تم گمان رکھتے؟ کہیں گے وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر بات، اے ہمارے رب یہ ہے وہ لوگ جن کو گمراہ کیا ہم نے ان کو جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے نہ تھے وہ صرف ہماری وہ عبادت کرتے، یعنی جس کو شریک ٹھہراتے لوگ، وہ خود کہیں گے ہاں یہ لوگ کو ہم لوگ گمراہ کیا، اور وہ بھی کیا کریں گے ایک دوسرے سے
کا انکار کریں گے اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو تو وہ پکاریں گے ان کو، پھر نہ وہ جواب دیں گے ان کو اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش بے شک وہ ہوتے وہ ہدایت پاتے، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو پھر وہ کہے گا کیا کچھ جواب دیا تم نے رسولوں کو، تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے ان پر خبریں اس دن، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے، تو لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل کیے اچھے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہے، اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور منتخب کرتا ہے، یعنی اللہ کی چوائس سے کس کو رسول بنائے نہیں ہے ان کے لیے اختیار، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور رب تیرا جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ وہ ہے نہیں کوئی الہ مگر وہی، اس کے لیے ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر کہ کر دے اللہ تعالیٰ تم پر رات دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے دن تک، قیامت کے کون الہ ہوگا اللہ کے سوائے جو لائے تمہارے پاس ایک روشنی، کیا بھلا نہیں تم سنتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا اگر کر دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ دن تک، قیامت کے کون الہ ہے اللہ کے سوائے جو لائے تمہارے پاس رات کو تم سکون پا سکو گے اس میں، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ اور اس کی رحمت میں سے ہے اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون پاؤ اس میں اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہاں ہے تیرے شریک وہ جو تھے تم گمان کرتے، اور ہم نکال لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی رسول، تو ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے بے شک اللہ کے لیے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گڑھا کرتے یعنی شرک۔ بے شک قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے تو ظلم کیا اس نے ان پر، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، اور عطا کیا ہم نے اس کو خزانوں میں سے، تو بے شک ان کی کنجیاں البتہ اٹھاتی تھی بڑی جماعت، یعنی اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ کنجیاں اٹھانے کے لیے ہی کئی بڑا جو ہے جماعت تھی قوت والی، جب کہا تھا اس کو اس کی قوم نے نہ تم اتراؤ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور حاصل کرو اس میں سے جو دیا تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر، اور نہ تم بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے، یعنی خود پر بھی سپینڈ کرو لوگوں پر بھی سپینڈ کرو اور کنجوسی مت کرو، احسان کرو جیسے کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ کہنے لگا کون؟ قارون، بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کی وجہ سے اور میرے پاس سے ہے، یعنی اس کا ایٹیٹیوڈ کی جو کچھ بھی میرے پاس سے ہے وہ میرا اپنا اچیوڈ ہے، کیا بھلا نہیں وہ جانتے؟ بے شک اللہ تحقیق ہلاک کر دیا اس سے پہلے بستیوں میں سے وہ جو زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں اور اکثر تھے جمعیت کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قارون سے بھی زیادہ پاورفل لوگوں کو ختم کیا، تو نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم، یعنی سوال جو ہے اپنے اعمال کا کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں یعنی رعب کے ساتھ، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی اور کاش کے ہوتا ہمارے لیے مانند اس کے جو دیا گیا قارون، بے شک وہ قسمت والا ہے بڑا، یعنی لوگ کہنے لگے ارے کاش ہم کو بھی یہ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم یعنی جس کے پاس علم تھا ان لوگوں نے کہا تمہارا برا ہو، ثواب اللہ تعالیٰ کا بہتر ہے واسطے اس کے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اور نہیں ڈالا جاتا اس کو مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی صرف صبر کے ساتھ ہی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قارون کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ایروگنس تھا وہ اچھا نہیں ہے، پس دھسا دیا ہم نے اس کو۔ تو قارون کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ پس دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتا اس کو سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ مدد کرنے والوں میں سے، یعنی خود اپنی بھی مدد نہیں کر پایا، اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کے مقام کی، کل تک کہہ رہے تھے افسوس کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اندازے سے، اور نہ ہوتی کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر البتہ وہ دھسا دیتا ہم کو بھی افسوس کے بے شک وہ نہیں فلا پاتے کافر۔ یہ گھر ہے آخرت کا یعنی جنت، ہم کر دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے تکبر زمین میں اور نہ فساد، یعنی یہاں پہ دیکھیں تکبر والوں کے لیے جنت کا گھر نہیں ہے، جو تکبر نہیں کرتے ان کو جنت کا گھر ہے، اور انجام تقوی والوں کے لیے تو جو کوئی لایا بھلائی کو تو اس کے لیے ہے بہتر اس سے، اور جو کوئی لایا برائی تو نہیں وہ بدلہ دیے جاتے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے مگر جو تھے وہ عمل کرتے، بے شک وہ ذات جس نے مقرر کیا آپ پر قرآن البتہ پھیر لے جانے والے ہیں آپ کو لوٹنے کی جگہ، یعنی مکہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے تو جو لایا ہدایت کو اور جو وہ ہے گمراہی میں کھلی، اور نہ تھے تم امید رکھتے کہ ڈالی جائے گی تیری طرف کتاب مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تم ہونا مددگار کافروں کے، یعنی قرآن سے دور جا کر عمل نہ کر جو ہے کافروں
के मददगार मत होना, और न रोके तुझको अल्लाह की आयत से बाद इसके कि नाजिल की गई तेरे तरफ, और बुलाओ अपने रब की तरफ, और हरगिज न तुम होना मुशरिकीन में से, और न तुम पुकारना अल्लाह के साथ इलाह कोई दूसरा, नहीं कोई इलाह मगर वही, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसकी जात के, उसके लिए है हुक्म और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। अगली सूरत जो है सूरतुल अनकबूत है। अनकबूत का मतलब स्पाइडर। मुशरिकीन की मिसाल जो है स्पाइडर वेब की दी गई है, क्योंकि स्पाइडर वेब जिस तरह कमज़ोर होता है तो मुशरिक और जिनकी वो इबादत करते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प अस इन एनी वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हुर्फ मुक़त्तआत है। क्या समझ लिया लोगों ने कि वो छोड़ दिए जाएंगे अगर वो कह दे ईमान लाए हम और वो नहीं आजमाए जाएंगे, यानी ईमान के एक्सेप्टेंस के बाद जो है टेस्ट नहीं होगा या फिर अल्लाह ताला आजमाएंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और अलबत्ता तहक़ीक़ आजमाया हमने उन लोगों को जो उनसे पहले थे, और अलबत्ता ज़रूर जान लेगा अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने सच कहा, और अलबत्ता ज़रूर जान लेगा झूठों को। क्या समझ रखा है उन लोगों ने जो अमल करते हैं बुरे के वो आगे बढ़ जाएंगे हमसे, यानी अल्लाह ताला जो है ही नोज एवरीथिंग। क्या वो समझते हैं कि वो आगे निकल जाएंगे अल्लाह ताला से बचकर? दिस इज नॉट पॉसिबल। कितना बुरा है जो वो हुक्म लगा रहे हैं। जो कोई हो उम्मीद रखता मुलाकात की अल्लाह से यानी क़यामत की, तो बेशक मुकर्रर करदा वक्त अल्लाह का अलबत्ता आने वाला है और वो सुनने वाला है, इल्म वाला है। और जो कोई जद्दोजहद करे तो बेशक वो जद्दोजहद करेगा यानी स्ट्रगल करेगा अपने नफ्स के लिए, बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता गनी है जहां वालों से। और वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे, अलबत्ता हम जरूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को, और अलबत्ता हम जरूर जजा देंगे उनको बेहतरीन वो जो थे वो अमल करते। और वसीयत की हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का, और अगर वो दोनों जोर डाले तुझ पर कि तुम शिर्क करो मेरे साथ, जिसका नहीं है तेरे लिए उसका कोई इल्म, तो न तुम इताअत करो उन दोनों की, यानी वालिदैन के हुक्म पर शिर्क भी नहीं करना है। और शिर्क जो है बुत परस्ती के अलावा पर अगर हम देखेंगे मुसलमान कौमों में भी बहुत सारे शिर्क के टाइप्स है, जैसे क्या कहते हैं अपने कुछ ऐसे रसूमात की, कुछ गैर अल्लाह की खुशी के लिए नियाज या जुबा करना या फिर कब्रों पर जाकर दुआ करना, तो ये सब अगर वालिदैन जो है जबरदस्ती करे तो भी शिर्क नहीं करना है, मेरी तरफ लौटना है तुमको, तो मैं बता दूंगा तुमको साथ उसके जो थे तुम अमल करते। और वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे, अलबत्ता हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेक लोगों में। और लोगों में से जो कहता है ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर, फिर जब अजियत दिया जाता है अल्लाह के राह में, बना लिया लोगों की आजमाइश को मानिंद अल्लाह के अजाब के। और अलबत्ता अगर आ गई मदद तेरे रब की तरफ से, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे बेशक हम थे तुम बेशक हम थे तुम्हारे साथ, क्या भला नहीं अल्लाह ताला खूब जानता है साथ उसके जो सीनों में है जहां वालों के। और अलबत्ता जरूर जानेगा अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए, और अलबत्ता जरूर जान लेगा मुनाफिकों को। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया वास्ते उन लोगों के जो ईमान लाए, पैरवी करो हमारे रास्ते की और हम जरूर उठा ले तुम्हारी पताएं। यानी काफिर लोग या फिर जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम कर लो बुराई, तुम्हारी बुराई का जो है हम बोझ उठा लेंगे, लेकिन हालांकि वो उठाने वाले उनकी खताओं में से कुछ भी, यानी वो क़यामत के दिन करवाएंगे, उकसाएंगे, लेकिन कुछ भी हिस्सा दूसरों की बुराई में से नहीं उठाएंगे। बेशक वो अलबत्ता झूठे, और अलबत्ता वो जरूर उठाएंगे अपने बोझ, और कुछ बोझ अपने बोझ के साथ, और अलबत्ता वो जरूर पूछे जाएंगे क़यामत के दिन उस चीज के बारे में जो थे वो गढ़ा करते। और अलबत्ता तहक़ीक़ भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, तो वो ठहरा उनमें 1000 साल मगर 50 साल यानी 950 ईयर्स। तो पकड़ लिया तूफान ने और वो जालिम थे, तो नजात दी हमने उसको और कश्ती वाले लोग, और बना दिया कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको एक निशानी जहां वालों के लिए। और इब्राहिम को जब उसने कहा अपनी कौम से इबादत करो अल्लाह की और डरो उससे, ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम इल्म रखते, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवाय बुतों की और तुम गढ़ रहे हो झूठ, बेशक वो हस्तियां हैं तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवाय नहीं मालिक हो सकते तुम्हारे लिए रिज़्क़ की, बस तलाश करो अल्लाह के पास रिज़्क़ और इबादत करो उसके और शुक्र अदा करो उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तहक़ीक़ झुटलाया कुछ ग्रोहों ने तुमसे पहले, और नहीं ऊपर रसूल के मगर पहुंचा देना खुल्लम खुल्ला, क्या भला नहीं उन्होंने देखा किस तरह इब्तिदा करता है अल्लाह ताला खल्क़ की फिर इयादा करेगा, बेशक ये बात ऊपर अल्लाह के आसान है। कह दीजिए चलो फिरो जमीन में, फिर देखो किस तरह उसने इब्तिदा की है तख्लीक़ की, फिर अल्लाह ताला उठाएगा उठाना दूसरी बार, बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज पर कादिर है, वो अजाब देता है जिसको वो चाहता है और रहम फरमाता है जिस पर वो चाहता है, और उसकी तरफ तुम फेर दिए
لیے جاؤگے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیات کے اور اس کی ملاقات کے، یہی لوگ مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو اس کو، تو بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے، یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک بنا لیا تم نے سوائے اللہ کے بتوں کو محبت کا ذریعہ اپنے درمیان، یعنی اب یہاں پر دیکھیے کہ الہ کی محبت ہوتی ہے، اور ہمیں کس سے محبت ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے، اور آپس میں انسانوں سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہونا چاہیے۔ زندگی محبت اپنے درمیان کا ذریعہ اپنے درمیان زندگی میں دنیا کی، پھر قیامت کے دن انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارے بعض کا، یعنی کفر کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کی وجہ سے آگ میں ہے، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں میرے رب کی طرف، بے شک میں وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، اور بنایا ہم نے اس کی اولاد میں سے نبوت اور کتاب، اور دیا ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے بے شک تم البتہ آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے جہاں والوں میں سے، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس اور تم کاٹتے ہو راستے کو کاٹنا یعنی مردوں سے شہوت پوری ہوگی تو پھر نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کو، یعنی مجلسوں میں بے حیائی اور برائی ننگے ناچ وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس عذاب اللہ کا اگر ہو تم سچوں میں سے۔ کہا اے میرے رب مدد فرما میری اوپر قوم کے مفسد، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں رہنے والوں کو اس بستی کے، یعنی سدوم جہاں پہ لوط علیہ السلام تھے، بے شک اس کے رہنے والے ہے ظالم۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اس میں لوط ہے، یعنی اب ان کو پریشانی ہوئی کہ لوط علیہ السلام بھی اسی بستی میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے اس کو جو اس میں ہے، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ اس کی ہمدردیاں جو ہے بستی والوں کے ساتھ ہی ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اور جب یہ کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان پر اور تنگ ہوا ان کا سینہ اس سے دل میں، اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اوپر اس بستی والوں کے ایک عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس میں ایک نشانی کھلی واسطے قوم کے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی اہل عرب وہاں سے آتے جاتے تو یہ بستی ان کو نظر آتی۔ اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو آخری دن کے، اور نہ تم پھرو زمین میں مفسد بن کر۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ اور قوم عاد اور سمود کو اور تحقیق واضح ہو گئی تمہارے لیے ان کے گھر اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، تو اس نے روک دیا ان کو راستے سے، اور تھے وہ ہوش رکھنے والے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے، تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ کے ساتھ۔ تو ان میں سے کچھ وہ جو بھیجی ہم نے اس پر پتھروں والی بارش یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور ان میں سے کچھ جن کو پکڑ لیا جس کو دھماکے نے یعنی مدین اور قوم سمود، اور ان میں سے جن کو دھسا دیا ہم نے اس کو زمین میں قارون، اور ان میں سے جس کو غرق کر دیا ہم نے قوم نوح اور قوم فرعون۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرنے والے ان پر، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوائے دوست، مانند مثال مکڑی کے ہیں جس نے بنا لیا ایک گھر، یعنی اللہ کے سوائے کسی اور کو دوست بنا لیا تو ایسے ہے جیسے مکڑی نے اپنا گھر بنا لیا، کچھ اسٹرینتھ ہے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں البتہ گھر ہے مکڑی کا، کاش کے ہوتے جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے اس کو جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوائے کوئی بھی چیز، اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اور وہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر جاننے والے۔ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں پر ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے سوائے جو کسی اور کو دوست یا مددگار بنا لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر، اٹس ویری
weak. تو اب آنکھ بند کریے, سوچیے کہ میں میرے غم میں, پریشانی میں, دوست کون ہوتا ہے؟ غم, پریشانی, خوشی میں ہم جس کی طرف رجوع کرتے ہیں, جس سے مدد مانگتے ہیں, جس کے سامنے پور آؤٹ کرتے ہیں, جس کے طرف بھی لک فار ہیلپ یا مدد یا کمفرٹ. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے خوشی میں, غم میں, تکلیف میں کس کی طرف پلٹتے ہیں. ڈو وی کلوز آر آئیز اینڈ گیٹ connected with Allah, یا پھر we look for like to call somebody, to share it with somebody, to ask help from somebody or look for other sources. تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ جسٹ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اگر ہم کو مضبوط گھر چاہیے, مضبوط ہیلپ چاہیے, مضبوط سہارا چاہیے, مضبوط سپورٹ چاہیے, جو ریئل ہے, حق ہے, جو ہمارا دوست ہے, جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے, دنیا, آسمان, زمین, تو کیا وہ ہم کو ہماری خوشی, غم, تکلیف میں ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے؟ تو وی جسٹ نیڈ ٹو کلوز آر آئیز اینڈ گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یا اللہ تعالیٰ آپ اتنے گریٹ ہے, آپ نے کہا ہے کہ تو میرے شہرک سے بھی قریب ہے. آئی ایم ان نیڈ آف یو, پلیز اللہ تعالیٰ. وین یو جسٹ گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہماری آواز بھی پہنچ گئی, ہماری بات بھی پہنچ گئی, ہماری سب کچھ جو ہے پہنچ گئی, بیکاز اللہ از ویری کلوز ٹو اس, اللہ از ویری مرسیفل ٹو اس. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, وہ ظاہر, غیب, جاننے والا, نہیں جاننے والا. ہم اپنے دوستوں کو بعض وقت جو ہے اپنی تکلیف سمجھا کر بھی نہیں سمجھا سکتے, سمجھتے ہیں وہ لوگ لیکن ہمارا پرسپیکٹو نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے بولے بنا اللہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ سمجھتا ہے. صرف کمی اس بات کی ہے کہ وی جسٹ نیڈ ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو ہم, جسٹ پٹ ٹرسٹ ان ہم, پٹ توکل ان ہم, اینڈ جسٹ ریلائی آن ہم. یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے سے ہمارا یہ تعلق جوڑ لیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى, يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى, قد راقك الصفا صفا الصفا, وطاب وفد الهنا, قد راقك الصفا